میں اپنے محلہ سدیوال کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ خانپور کی آبادی مشکل سے 10 یا 12 ہزار تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر گھر جو ہے اس کا ایک اپنا ٹھاکر ہوا کرتا تھا، ایک بنیا ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر کاروبار سارا بنیوں کے ہاتھ میں تھا، ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہندو تھے اور کاروبار بھی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان ان سے ادھار لیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ان سے ادھار لیتے، کپڑا بھی ان سے ادھار لیتے، شادی خوشی غمی میں بھی ان سے پیسے لیتے تھے۔ تو لکھتا وہ اپنی مرضی سے تھا۔ تو یہاں پر یہ حال تھا، اور پھر یہ تھا کہ جس طرح حدیں مقرر ہیں، ایک دکاندار ہے، ایک بنیا ہے، تو اس کے پاس اگر 20 گھر ہیں تو دوسرا بنیا اس کو ادھار نہیں دیتا تھا۔ تو اسی محلے کا جس میں ہماری مسجد ہے، اس خاندان کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو جس سے وہ سامان لیتے تھے وہ بنیا باہر گیا ہوا تھا، وہ سندھ گیا ہوا تھا۔ تو وہ کوئی اور بنیا اس کو ادھار دینے کے لیے راضی نہیں تھا کہ بھئی آپ اپنے ٹھاکر سے جا کر لیں، ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے، آپ کا حساب کتاب اس کے ساتھ ہے۔ پورا ایک دن لاش پڑی رہی اور اس کے لیے کفن نہیں تھا کہ کفن کا کپڑا جو تھا وہ بنیا آتا اور نکال کر دیتا۔ تب وہ آیا 24-25 گھنٹے کے بعد، تب جا کر اس کو کپڑا نکال کے دیا اور پھر مسلمانوں نے اس کو دفنایا۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی۔ پاکستان اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنا دی ہے۔ یقین جانے کہ میں جانتا ہوں ایسے ہزاروں خاندانوں کو کہ جن کی جائیدادیں، جن کی زمینیں، جن کا مال مویشی ہندوؤں کے پاس رہن تھا، جب پاکستان بنا تو وہ رہن ختم ہو گیا اور ان کی زمینیں اور گھر آزاد ہو گئے، اور آج ہم بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج تک ہماری نسلیں ان ہندوؤں کی مقروض ہوتی۔ پورے خانپور میں دیکھ لیں، مشکل سے کوئی ایک آدھ وکیل مسلمان ہوگا، کوئی ایک آدھ ڈاکٹر ضلع رحیمیہ خاں میں ہوگا جو مسلمان ہوگا، ایک آدھ کے مجسٹریٹ کوئی افسر، کوئی خال تھا، 100 میں 2 یا 3 مسلمان تھے جو کسی اچھے عہدوں پر فائز تھے، ورنہ باقی 97% یا سکھ تھے یا ہندو تھے یا انگریز تھے یا عیسائی تھے، اور مسلمان محکوم تھے۔ یہ پاکستان بنا تو آج دیکھیں کہ ہمارا شہر بھی پھیل گیا، ہمارے شہروں میں، ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ورنہ مسلمان کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں کے مکانات ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر گھر کے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آفیسر ہیں، وکیل ہیں، اچھے اچھے کاروبار ہیں۔ بازار میں ایک کونے سے لے کر دوسرے بازار میں چلے جائیں، کسی ہندو کی دکان نہیں ہے۔ مشکل سے پورے خانپور میں ہوگی تو 8, 10, 12 ہندوؤں کی دکانیں ہیں، جہاں 6000 دکان ہے۔ اور اس وقت یہ تھا کہ 6000 اگر کہیں پوری دکانیں گنی جاتی ہیں تو سارے کے سارے ہندوؤں کی ہوتی ہیں، اور 5-7 مشکل سے مسلمان ہوتے تھے، اور وہ بھی ہندوؤں کے مقروض ہوا کرتے تھے۔ وہ کرتے کیا تھے کہ کپڑا لیا، لکھ لیا۔ اب مسلمانوں کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ لکھ لیا، اسی ہندو نے دیا اور اسی نے لکھا، وہ 10 لکھے، 20 لکھے، 50 لکھے، اس کی مرضی۔ سال کے بعد جب حساب ہوتا اور مسلمان جب گندم اترتی، جب کپاس آتی، جب گنا آتا یا فصل کوئی آتی، تو مسلمان جو یا وہ مزدوری کرتے تھے، تو پھر وہ جو سامان جو ان کو گندم ملتی، تو وہ ہندو کا ترتیب یہ تھی کہ آپ گندم اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتے، وہ ساری کی ساری پوری پہلے اس کے دکان کے اوپر لے کر آئیں، وہ وہاں اپنے پاس رکھے گا، پچھلے حساب میں اس کو جمع کرے گا، پھر اس کو آگے سے دے گا اور پھر اس پر بیاج لگا کر آپ کو دے گا۔ تو پاکستان کا بن جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پاکستانی عوام کے بارے میں یہ تو کیونکہ بات ہوئی رہی ہے کہ جو